हुए। कैसे हुए वो सुनिए। आपने बेटों का नाम अली के नाम पे सुना होगा। जितने ठेकेदार बने मैं उनकी थोड़ी तवज्जो चाहता हूं। वो तो अहमद रजा ऐसे थे, वो मौलाना, ओ मौलाना को सुन, गौर से सुन। बेटों के नाम आपने अली के नाम पे रखे हैं। अहमद रजा वो आशिक अली था जिसने बेटियों का नाम भी अली मुर्तजा के नाम पे रखा। घर में बेटी का नाम अली मुर्तजा के नाम पे है। तुम्हारे घर में बेटी का, बेटों के नाम तो है, बेटी का नाम अली के नाम पे हो तो बताओ क्या नाम रखा बताएं? मुर्तजाई बेगम। इस पर सुन्नियों को सुभान अल्लाह कहना चाहिए। है आज के दौर में कोई ऐसा मौलाई? अरे बेटों का नाम अली के नाम पे मिलता है। अहमद रजा ने बेटियों का नाम भी अली पाक के नाम पे रखा। क्या नाम रखा सुन लो, मुर्तजाई बेगम, मुस्तफाई बेगम नबी के नाम पे। जी नहीं भरा कनीज़े हसन। अरे तुम्हारे यहाँ हसन है लेकिन कनीज़े हसन तुम्हें किसी ने नहीं रखा। इमाम अहमद रजा ने बेटी का नाम भी कनीज़े हसन रखा और दूसरी बेटी का नाम कनीज़े हुसैन रखा। हसन और हुसैन को मिला के हसनैन कहते हैं। जब एक और पैदा हुई तो उसका नाम कनीज़े हसनैन रखा। जो बेटी का नाम भी अली के नाम पे और अहले बैत के नाम पे रखे लोग उसको कहते हैं कि ये नासबी लोग हैं। ये झूठ नहीं है। लाओ ना बेटियों। इसीलिए मैं कहता हूं हमने तो अली अली करना इमाम अहमद रजा से सीखा है। लेकिन बस लोगों में हमें फर्क ये है, हम अली अली खूब जी भर के करते हैं मगर दिल में खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत लेके करते हैं। अब हमें कोई कुछ कहे तो मैं वो सूफी साहब ने जिक्र किया आला हजरत के शेर में पढ़ने लगा हूं। बात बहुत दूर निकल गई लेकिन आप साथ हैं, ताजुल औलिया का फैजान है, बात आगे बढ़ रही है। राजा भाई तो कह रहे पूरी रात, लेकिन ऐसा नहीं। सुन ले भाई, आगे भी सुनना है। पता चला अरे पिछली मर्तबा इतना टाइम लिया, इस साल नहीं जाना अपने को, ऐसा नहीं हो जाए इसलिए मैं सुन लीजिए। नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर। मैं चाहता हूं सुन्नियों के बच्चे को ये शेर याद हो जाए। मेरे एक दोस्तों ने कहा यार मैंने जो हदायत बख्शिश देखी उसमें तो ये शेर नहीं मिला, तू लाया कहां से? मैंने कहा मेरे घर से नहीं, तीसरे हिस्से में मौजूद है। ओके, कसीदे का दूसरा हिस्सा तीसरे हिस्से में। सुनिए जरा, अपने लहजे में पढ़ता हूं, आवाज पे मत जाना। बकी वाली शहजादी कौनैन की तवज्जो, काश मेरा आपका बेड़ा पार हो जाए। नूरो बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। जहां मैंने पढ़ा लोगों ने यही फरमाइश की कि तू अपने लहजे में पढ़, और जब मैं ये पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सैयदा की तवज्जो डायरेक्ट इधर हो रही है। सब आवाज में आवाज मिला ले जिसको जो याद हो। नूरो बिनते
رحمت ہو، جن کا بابا علی مرتضی ہو، جن کے نانا مصطفیٰ جان رحمت ہو، اللہ اوپر جن کے بڑے بھائی امام حسن ہو. اب بتاؤ کیا یزید میں اور امام حسین میں کوئی تقابل ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں. بلکہ ایک بات آپ کو حدیث پڑھ سناؤں، اگر کسی کو برا لگ رہا ہے کہ میں یزید میں اور امام حسین میں تقابل سے منع کر رہا ہوں، ان یزیدی جراثیم والوں کو حدیث سنا کر کے جاؤں گا. ایک مرتبہ اللہ اکبر مال غنیمت آیا، مال غنیمت آیا، مال غنیمت آیا. فاروق اعظم کا دور تھا. جو مال غنیمت کا حصہ فاروق اعظم نے بدر والوں کو دیا، وہی حصہ امام حسن کو بھی دیا، امام حسین کو بھی دیا، دونوں کو وہ حصہ دیا. آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر آ گئے. آنے کے بعد کہا بابا جب حسن و حسین ننھے ننھے بچے تھے، بابا دونوں ننھے ننھے بچے تھے، اس وقت میں جنگوں میں جاتا تھا، میں محنت کرتا تھا. بابا آپ نے مجھے شہزادہ حسن شہزادہ حسین سے زیادہ مال غنیمت نہیں دیا. ارے زیادہ نہیں دیا بابا، کم سے کم برابر تو دیا ہوتا. بابا زیادہ نہیں دیا، کم سے کم برابر تو دیا ہوتا. بابا زیادہ نہیں دیا، کم سے کم برابر تو دیا ہوتا. تو سرکار فاروق اعظم نے کہا او عبداللہ عمر کے بیٹے، تو حسن اور حسین کی برابری کر رہا ہے. اگر حسن اور حسین کی برابری کرنا ہے تو حسن حسین کی طرح ماں لے کر کے آ، حسن حسین کی طرح نانی لے کر کے آ، حسن حسین کی طرح خالہ اور ماموں لے کر کے آ، حسن حسین کی طرح اللہ اکبر بابا لے کر کے. آپ نے عاجزی کرتے ہوئے کہا مجھے بتاؤ، فاروق اعظم کہتے ہیں کیا تیرا نانا نبیوں کا سردار ہے؟ حسنین کے نانا نبیوں کے سردار ہے. کیا تیری نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ حسنین کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے جس کو آسمان سے سلام آتا ہے. کیا تیری ماں فاطمہ الزہرا ہے جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے؟ ان کی ماں فاطمہ الزہرا ہے. اب جب فاروق اعظم عبداللہ ابن عمر سے کہہ رہے ہیں کہ تیری برابری نہیں ہے حسنین کریمین سے، جب ابن عمر کی برابری نہیں ہے حسنین کریمین سے، تو یزید پلانی کی کیا برابری ہو سکتی ہے؟ اب آپ سنو، کیا ہم دونوں کا تعارف پتا چل گیا؟ دونوں کا تعارف. حسین پاک اتنے خوبصورت تھے، علامہ جامی کہتے ہیں کہ ان کے چہرے کی روشنی میں لوگ رات کے اندھیرے میں رستہ طے کر لیا کرتے تھے. علامہ جامی کہہ رہے ہیں، بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں. اور بہت بات ہے خوبصورتی پر. دشمن جس کے حسن کی گواہی دے اسے حسین خوبصورت کہتے ہیں. جب شہید ہو کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچے نا، بخاری کی روایت ہے، چھڑی مار کے کہہ رہا تھا حسین میں نے تجھ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا. مرنے کے بعد اچھے اچھوں کے چہرے کھینچ جاتے ہیں، بلکہ بعض کے چہرے تو پہچان میں نہیں آتے، بعض لوگ چھپا کے رکھتے ہیں. کٹنے کے بعد جس کا چہرہ پھول کی طرح کھلا اور دشمن نے جس کے حسن کی تعریف کی، اس کو امام حسین جیسا خوبصورت حسین کہتے ہیں. حسین وہ حسین ہے جس کو دشمن بھی کہہ رہا ہے کہ تو بڑا خوبصورت ہے. اور بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ کا ہمشبی ہے جسے حسین ابن علی کہتے ہیں. آخری بات، تقریر کا آخری حصہ. یزید بھی پتا چل گیا، حسین بھی پتا چل گیا. جلدی جلدی پڑھ. یزید وہ جو قرآن کو کبھی ہاتھ نہ لگائے، حسین وہ جو نیزے پہ قرآن سنائے، یزید وہ جو آج کے موقع پہ بھی شراب پیے، حسین وہ جس نے کبھی شراب کو سننا بھی پسند نہیں کیا، یزید وہ جو محرمات کے ساتھ بھی گندگی کرے، حسین وہ جس نے کبھی نامحرم پر نظر نہ ڈالی، یزید وہ جو بیت المال کھا جائے، حسین وہ جس کے دروازے سے کوئی خالی نہ جائے، یزید وہ جو یہ بچپنا گزارے یہودی نصرانیوں کے ساتھ، حسین وہ جس کا بچپنا نبی کے سینے پہ چڑھ کے گزرے، یزید وہ جو بندروں کا ناچ دیکھے، حسین وہ جو جبریل کو دہیا کی شکل میں آتا جاتا دیکھے، یزید وہ اللہ اکبر گالیوں سے زندگی پر ہے، حسین وہ جس پر فرشتے بھی درودوں کے گجرے نچھاور کرے، یزید وہ پلا تو یہودیوں میں، حسین وہ جس کو جھولا جھلانے فرشتے آئے، یزید وہ اللہ اکبر، یزید وہ جہاں پر طلاق پڑی ہو، زیادہ نہیں کہوں گا، یزید وہ جہاں پہ طلاق پڑی ہو، حسین وہ جہاں پہ ماں اور باپ کا نکاح آسمانوں پر ہوا ہو، یزید وہ جس پہ نبی نے کہا کہ وہ پہلا بندہ ہے بنو امیہ کا جو میری سنت کو بدل دے گا، حسین وہ
جس نے سنت پہ پہرا دے کے قیامت تک سنت کو محفوظ کر دیا، یزید وہ جو پلید ہے، حسین وہ جس کے لیے آیے تطہیر ہے، یزید وہ امام احمد ابن حنبل جس پہ لعنت کرتے ہیں، حسین وہ سارے امام نماز میں جس پر ان کی آل پہ درود پڑھتے ہیں، یزید وہ جس کے لیے ڈھولکیاں بجائی گئی، حسین وہ جس کے نانا کی نوبت اذان کی شکل میں دہرائی گئی، یزید وہ جس کا نام کبھی نہیں لیا جاتا خیر کے ساتھ، حسین وہ جس کا نام منبر پر لیے بغیر خطبہ مکمل نہیں ہوتا، یزید وہ جس کی امی کا نام کسی کو نہیں پتا ہے۔ توجہ، میں امی کی کوئی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں، لیکن تقابل تو ضرور کروں گا۔ ماں کا مذہب کیا تھا، مسلک کیا تھا، کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کے احترام میں اللہ اکبر صحابی ہونے کی وجہ سے ہم لوگ ان کے گھر کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ نہیں کہتے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا یزید کی امی جو بھی ہو ان کا نام کسی کو نہیں پتا ہے، لیکن حسین وہ جس کی ماں کی شان یہ ہے کہ جس منبر پر کوئی عورت چڑھ نہیں سکتی، جس منبر پر کوئی عورت چڑھ نہیں سکتی، اس منبر پر ہر جمعہ صرف ایک ہی خاتون کا نام لیا جاتا ہے اور وہ حسین کی امی جان سیدہ فاطمہ کی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت خاتون جنت، ایک نعرہ حیدری، اس سے سردار تاج الاولیاء حضور سید امین القادری۔ میرے نام کا نعرہ نہیں لگا، جب آقاؤں کا ذکر ہو تو غلام کے نام کا نعرہ نہیں، میں خاندانی غلام ہوں اہل بیت کا۔ آقاؤں کے نام کے ساتھ غلام کے نام کے نعرے کی حیثیت ایسے ہی جیسے مخمل میں آپ نے ٹاٹ کا پیون لگا دیا۔ ہمارے آقاؤں کا ذکر ہے، یہی ہمارا ذکر ہے، اس سے بڑھ کے ہماری کوئی خوشی۔ ہاں، جب ایمان پہ خاتمہ ہوگا انشاءاللہ اور پھر ہم لوگ قبر میں جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھیں گے۔ ہمیں امید ہے قبر میں جائیں گے تو ہم پنجتن کو دیکھیں گے۔ اپنے مرشدوں، نسبتیں اتنی مضبوط ہے نا ہماری، ہم مرشدوں کو دیکھ، جس کو یقین نہیں آتا وہ شرح الصدور اٹھا کر کے پڑھ لے، ہم کس کس کو دیکھیں گے یہ تو وقت بتائے گا۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات۔ آج ان کے ذکر کرتے ہیں نا، گالیاں بھی سنتے ہیں، پھر تانے بھی سنتے ہیں، لیکن ان کا ذکر سے رکتے نہیں۔ صحابہ کا ذکر کرے تو ایک طبقے کو تکلیف ہوتی ہے، اہل بیت کا ذکر کرے تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، دونوں مل کے فٹ بال کی طرح گالیاں دیتے ہیں، لیکن ہم مسکراتے ہیں۔ ارے وہ عاشق کیا، وہ دیوانہ کیا جسے پتھر نہ مارا جائے، اگر تاج الدین جیسا بھی دیوانہ بنتا ہے تو ان کو بھی پتھر مارے جاتے ہیں۔ لوگ پاگل سمجھ کر کے پاگل خانے میں ڈال دیتے، پاگل دیوانہ بننے کے بعد آزمائش نہ ہو پھر کیا ہے؟ ارے یہ دیوانہ آل محمد تھا، لوگ نے حیاتی میں پاگل خانے میں ڈالا، آج پورا ناگپور نہیں بلکہ پورا مہاراشٹر نہیں پورا ہندوستان ان کے پیچھے پاگل ہوا ہے بھائیو۔ جس پہ پاگل ہونے کا الزام تھا اس نے ساری دنیا کو پاگل بنا رکھا ہے، ورنہ کون آتا ہے بھائی آدھی رات سے زیادہ کون کھڑے رہے؟ یہ اتنے گھنٹوں کھڑے کس کے نام پہ کھڑے ہیں؟ تاج الاولیاء کے، ان کے دادا دادی کے نام پہ کھڑے۔ میں تو دعا کرتا ہوں ناگپور والوں، یہاں پنجتن کے اور صحابہ کے نام پہ کھڑے ہو، اللہ قیامت کے دن تمہیں کھڑے ہونے سے محفوظ فرمائے۔ بات ختم کرنے لگا، وہاں سے کیا کر رہا تھا سنیے۔ سیدہ کائنات وہ ہستی امام حسین کی امی جان، جن کا نام منبر پہ لیا، ایسا کسی عورت کا نام منبر پہ پابندی سے لیتے ہوئے کسی کو دیکھا؟ اور صرف امی کا نام نہیں لیا جاتا، ابا کا بھی لیا جاتا ہے، ابا کا نہیں لیا جاتا، بڑے بھیا کا بھی لیا جاتا ہے، اور بڑے بھیا کا ہی نہیں لیا جاتا، ان کا خود کا بھی لیا جاتا ہے، پورے گھرانے کا نام لیا جاتا ہے۔ اب آپ نے یزیدیت بھی سمجھ لی اور حسینیت بھی سمجھ۔ جب ہم بنو امیہ کی مخالفت کرتے ہیں نا تو ہم اس میں سے صحابہ کو نکالتے ہیں، ہاں، اس لیے ایک لوگ جو انہیں کے باتوں کو پھیرا نہ کریں۔ صحابہ کی تعریف اور جو صحابہ کا دفاع میں نے کہ آپ نے سب نے سن لیا، آپ کو یاد ہے، یزید بھی پتہ چل گیا نا، امام حسین بھی پتہ چل گیا۔ اب ہمارے اندر دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، خانقاہ کی اصطلاح میں سنا رہا ہوں، ہمارے اندر یزید بھی ہے اور امام حسین بھی ہے، سمجھنا، اندر دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور روز کربلا ہو رہی ہے، بات ختم ہوئی۔ کیا ہم حسینی ہیں؟
तमहीद इतनी लंबी हो गई 1.5 घंटे सवा घंटे की, अब 10 मिनट में बयान खत्म हो जाएगा। तमहीद ज्यादा हो गई, बयान कम। सुन लो, अंदर दोनों है, यानी करबला भी अंदर है और दिमश्क का दरबार भी अंदर है, दोनों अंदर है। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। अब इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं? अगर आप जवाब आप किसी ने नहीं देना, आप सिर्फ मेरी बारी है, बुलवाया खूब, बोला भी आपने, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, लेकिन अब अपने दिल से पूछो ईमानदारी के साथ, अल्लाह की बारगाह में खड़े होने का तसव्वुर लेकर अपने दिल से पूछो, तुम्हारे अंदर हुसैन पाक भी और यजीद नापाक भी। ये खानका है, अब समझा रहा हूं। मुफ्ती साहब किबला अगर दुआएं दे, तायीद करे तो मैं समझूंगा मेरी बात मुस्तनद। नेकी की कुव्वत को हुसैन कह ले, बदी की कुव्वत को यजीद कह ले। जो दिल है वो नेकी का हुक्म देता है, उसको हुसैन कह ले। जो नफ्स है बुराई की तरफ ले जाता है, उसको यजीद कह ले। आपके अंदर दोनों है, नफ्स भी है और हुसैन भी है। बुरा लग रहा है ना, दोनों को अंदर बिठा दिया, मैंने नहीं बिठाया है। नफ्स यजीद, दिल हुसैन। दिल ले जाता है नेकी की तरफ, नफ्स ले जाता है गुनाह की तरफ। अब ये करबला रोज हो रहा है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो ये जो वजूद में जो इस्लाम जिंदा होगा कब होगा? अंदर करबला होगी तभी तो होगा। अब सुनो, दोनों में जंग हो रही है, नफ्स और दिल में, हुसैन और यजीद में। समझाने के लिए कह दिया ना, बात समझ में आ गई। अब शुरू से शुरू करें, 10 मिनट में बात खत्म करना, लेकिन सुन ले। फजर का वक्त है, मोहसिन करा सला तो खैरुम मिनन नौम। दिल हुसैन कह रहा है उठ उठ। नाना की सुन्नत है नमाज, फर्ज है नमाज। सजदा बचाने के लिए अली अकबर लुटाया था, हुसैन ने उठ जल्दी चल। हुसैन कह रहा है मस्जिद चल, हुसैन कह रहे हैं मस्जिद चल। दिल यानी हुसैन कह रहा है मस्जिद चल, नफ्स यजीद कह रहा है क्या ठंडी हवा है, बारिश का मौसम है, सर्दी का मौसम है, हवा में खुनक है, क्या नरम नरम गद्दे हैं। अरे सो जा सो जा, क्या जाता है। सूफी असलम ने तो बताया ना कि कितना भी पाप कर ले, कितना भी जुर्म कर ले, कितनी भी नमाजें न पढ़, तू मेरा मुरीद है तो जन्नत में जाएगा। ये पाठ पढ़ाने वाले कुछ भाई आ जाते हैं ना, और तू तो जन्नती है, सुन्नी है, तू जन्नती है, और सो जा तुझे क्या जरूरत। अब ये जंग के अंदर, अभी मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं, ये जंग करबला दिल अंदर हो रही है, उसमें अब आप हुसैन की बात मान के मस्जिद आ गए तो तुम लोग इमाम हुसैन के साथ खड़े हो, और इमाम हुसैन की बात नहीं मानी, नफ्स यजीद की बात मानी, तो गोया कि तुम यजीदी तो नहीं हो, ये नहीं कहूंगा, गोया कि तुम यजीद के साथ खड़े हो। आज जो किरदार के मामले में इमाम हुसैन के साथ खड़ा है, समझ लो कयामत में वो इमाम हुसैन के साथ खड़ा होगा। और आज जो किरदार के मामले में यजीद के साथ खड़ा है, गोया के वो कयामत के दिन यजीद के साथ खड़ा होगा। और नागपुर के मेरे गैयों जवानों, जिस हुसैन पाक के नाम पर, उनके नाना के नाम पर तुम गर्दन कटाने की बात करते हो, अभी गर्दन कटाने का वक्त नहीं आया, अभी सिर्फ सर झुकाने का वक्त आया है। फजर में सर झुकाकर सच्चे हुसैनी क्यों नहीं बन जाते? इमाम हुसैन ने तो बता दिया सच्ची हुसैनियत क्या है। हुसैनियत बयान करने के लिए ना अमीनुल कादरी की जरूरत है, न किसी मौलवी की जरूरत है, न किसी मुफ्ती की जरूरत है। हुसैन ने खुद ही हुसैनियत बयान कर दी। जब सब लुटा दिया तो आखिरी में सर सजदे में रखा, और सर सजदे में रख के बता दिया हुसैनियत सजदे का नाम है। जाते जाते भी सजदा कर गए। अब बताओ, आधी आधी रात तक जलसों में खड़े रहने वालों, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या मस्जिद जाते हो? इमाम हुसैन नमाज बचाने के लिए, दीन बचाने के लिए मदीने से करबला तक जा सकते हैं, और तुम नमाज बचाने के लिए घर छोड़कर मस्जिद नहीं जा सकते। क्या हम हुसैनी हैं? बताओ। याद रखना, चिटिंगबाज न बनो। आज हुसैन पाक के दिल पर क्या गुजरती होगी जब तुम आशूरा के दिन भी नमाज नहीं पढ़ते, तुम बाबा ताजुद्दीन के उर्स में भी नमाज नहीं पढ़ते। तुम्हें पता है, अगर तुम ये सोचते हो हम सुन्नी हैं,
اس لیے ہم جنت پہ جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو بھی جنت پہ جائیں گے۔ میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ناگپور اور گرد و نواح سے آنے والوں، بابا تاج الدین کے عرس میں آنے والوں، سن لو، اللہ کے رسول کی بات سچ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل سچی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے وہ جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ ایک دن میں 5 مرتبہ تمہارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، ہفتے میں 35 مرتبہ تمہارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ کیسے حسینی ہو؟ امام حسین کو سجدے میں جان دے اور تم نیند کو چھوڑ کر کے سجدہ نہ کرو۔ اس کے بعد اب سنو، غور سے سنو، بس 2-3 باتیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت امتحان نہیں لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے کبھی کسی نامحرم عورت پر نظر نہیں اٹھائی۔ یزید وہ تھا جو اپنی سوتیلی ماں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھ رہا تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھی گندی گالیاں دے رہا تھا۔ اب بتاؤ تمہارے تعلقات کون ہے؟ ہنسنے کی بات نہیں، تمہارے تعلقات لڑکیوں سے ہے کہ نہیں ہے؟ گرل فرینڈ کے نام پر، کس کے؟ اور بچیوں کے بوائے فرینڈ کے نام پر۔ استغفر اللہ۔ موبائل کے اندر اللہ اکبر گھنٹوں گھنٹوں نامحرم لڑکیوں سے بات کرتے ہو، کسی کی کالج کے اندر دوست ہے، کسی کی محلے میں دوست ہے۔ مسلمانوں کے، بلکہ مسلمان ہی کیا، ہندوستان کے تقریباً 70-80% لڑکے اور لڑکیاں پکچروں کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے ناجائز دوستی میں مبتلا ہو گئے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو کام یزید کا تھا نا؟ تم اپنے محلے کی شادی شدہ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والے جوانوں، اپنی سالیوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والے جوانوں، اللہ اکبر، یہ کام تو یزید کا تھا۔ تم یزید کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو۔ حسین پاک کی نگاہوں میں تو اتنی طہارت اور پاکیزگی تھی۔ امام حسین کہتے ہیں میری ماں جس وقت وصال کرتی ہے میں 7 سال کا تھا، 7 سال کی عمر میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ یہ نگاہوں کی پاکیزگی ہے، یہ ان کی ماں کی طہارت ہے۔ اور آج لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کر رہے ہو، موبائل کے اندر گندی فلمیں بھر کے رکھے ہو، یہ حسینیت ہے؟ بتاؤ کیا ہم حسینی ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، جو محرم کے ایام میں شربت پیتے ہوں ان کا شراب سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ان کا نشے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ آج نشے کی گولیاں کھا رہے ہو، شراب پی رہے ہو، نشے کی پڑیاں الگ الگ انداز میں، کئی ہیروئن کی شکل میں، کئی ڈرگ کی شکل میں، کئی اللہ پر کتا گولی کی شکل میں، کئی کسی شکل میں مسلم محلوں میں نشے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بچے، اچھا پڑھنے والے بچے، ان کو نشہ کرایا جائے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں یہ جو حقے ہیں نا، حقے، جی توجہ کر لیں، میں بات ختم کرنے لگا تھا، عنوان آ رہے ہیں تو میں بول دیتا ہوں، توجہ کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو حقہ ہے نا، حقے کو بچوں کو پینے مت دو، کیونکہ یہ جو حقہ ہوتا ہے، حقہ اگرچہ ہم اس کو حرام ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ایک بات آپ کو، یہ جو حقے میں جو فلیور والا جو بھی آئٹم ہوتا ہے اس میں باضابطہ طور پر اسلام دشمن طاقتیں MD ملا کر کے بھیج رہی ہیں چند، اور اسی طریقے سے جو گٹکے کی مختلف شکلیں ہیں اس میں بھی جو ہے وہ MD ملا کر کے اور اس طرح نشے کی چیزیں ملا کر کے ہمارے معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، یہاں تک نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز چینلوں نے بتایا کہ دنیا یہ بات جانتی ہے، یہ میں نیوز چینلوں کے حوالے سے کر رہا ہوں، لنک اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو بیان کے بعد دے دوں گا۔ دنیا یہ بات جانتی ہے کہ اس قوم کو تلواروں سے نہ مارو، تلواروں سے مارو گے نا تو ہم بدنام ہوں گے۔ یزید نے غلطی کی نا، آج تک لوگ لعنت و ملامت کر رہے ہیں، اس کے فسق و فجور کو بیان کر رہے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل جیسے لوگ اس پہ لعنت کر کے اس کو گالیاں دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں، اسے کافر کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے امام کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے، لیکن سنیے، اس نے تلوار سے مارا تو پھر بعد میں یزیدیوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ سارے مروان، آل مروان میں وہ ان کو تلوار سے مت مارو۔ امام زین العابدین کو زہر دیا، امام باقر کو زہر دیا، امام جعفر صادق کو زہر دیا، امام موسیٰ کاظم کو زہر دیا، امام اعظم کو زہر دیا۔ دیکھیں یہ زہر اس وقت
یزیدیت زہر دے کے تمہیں مار رہی تھی اور اب یزیدیت نشے کر کے تمہیں مار رہی تھی، تاکہ تم میں کوئی حسین پیدا نہ ہو، اور حسین تو کوئی پیدا ہوگا بھی نہیں، لیکن حسینیت جو غلامی ہے وہ بہادری ہے، تمہیں نشے میں اتنا کمزور کر دیا جائے کہ جوانی میں بھی تم بڈھوں سے بدتر ہو جاؤ، تمہاری کب آنکھیں کھلے گی؟ میری قوم کے جوانوں، نشہ انسٹالمنٹ پر لوگوں کو تباہ کرتا ہے۔ فلسطین کے بارے میں ہمارے ملک ہندوستان کے چینلوں نے بیان کیا کہ فلسطین میں جو ریلیف پہنچائی جا رہی ہے اس میں بھی نشہ ملا کر دیا جا رہا ہے، تاکہ نئی نسلوں کو نشے کا اتنا عادی کر دو ریلیف کے نام پر کہ یہ لوگ اٹھ نہ سکے۔ جانتے ہیں ہر بہادر کو کچلنے کے لیے نشے کا استعمال کر رہے ہیں۔ میری قوم کے جوانوں، ہم اپنی قوم کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حسینیت بڑی چیز ہے؟ حسینی بنو، ننگل ناچ مت دیکھو، زنا کی فلمیں مت دیکھو، گانے مت سنو، عورتوں پہ پاپ کی نظر مت ڈالو، شادیوں میں ڈی جے مت بجاؤ، بے نمازی مت رہو، مسجدوں سے دور مت رہو، پاک نظر بنو، پاک فکر بنو، پاک دامن بنو۔ حسینیت پاکی کا نام ہے۔ علی اکبر جیسا جوان جس کی پاکیزگی پر دنیا فدا ہے، امام قاسم جیسا جوان جس کی پاکیزگی پر دنیا فدا ہے، امام حسن اور امام حسین کی جوانی دیکھے کیسی تقوی اور پرہیزگاری والی ہے۔ میرے بھائیوں، جو سچا حسینی بنا ہے، سچا حسینی اسے صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، جو سچا حسینی بنا ہے اسے طارق بن زیاد کہتے ہیں، جو سچا حسینی بنا ہے اسے علامہ فضل خیر آبادی کہتے ہیں۔ یہ جرأت جو پیدا ہوتی ہے نا، جرأت حسینیت کی، تو کہتے ہیں نشہ کروا لو ان کو تاکہ ان میں حسینیت پیدا نہ ہو۔ حسینیت کے دشمن صرف داڑھی والے ملا نہیں ہے، حسینیت کے دشمن سفید لباس اور استری ٹیگ کیے ہوئے لیڈر بھی ہے۔ بس دونوں میں فرق یہ ہے کہ دونوں کو 1857 کے بعد پیدا کیا۔ 1857 کے بعد کے مولوی وہ بھی حسینیت کے دشمن ہیں، اور لیڈر بھی بہت سارے وہ بھی حسینیت کے دشمن ہیں۔ کیوں؟ انگریزوں کو پتا چلا جس نے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا انگریزوں کے خلاف وہ حسینی ہے، جسے دنیا فضل خیر آبادی کہتی ہے۔ کفایت علی کافی مراد آبادی ہے جس نے پھانسی کے پھندے پہ بھی نعت پڑھی ہے۔ مفتی صدر الدین آزردہ ہے جس کی بہادری کے ڈنگ کی آگ بھی دلی میں پتہ ہے۔ یہ سارے حسینیوں کو دلی سے لے کے لاہور تک ہر درخت پر آزادی کے جنگ کے جرم میں پھانسی دی گئی تھی۔ دلی سے لاہور تک کا ہر درخت علماء لٹکے ہوئے تھے پھانسی پر۔ حسینی علماء کو ختم کرو اور یزیدی فکر کے مولوی پیدا کرو تاکہ بہادر جنم بنے۔ آپ مجھ سے کہیں گے حسینی فکر کے علماء وہ کون تھے؟ میں ایک کی مثال پیش کر دوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مرتے مرتے کیا یاد آتا ہے لوگوں کو؟ مرتے مرتے کیا؟ بچے، بیوی، گھر، یہی سب یاد آتا ہے نا۔ سید کفایت علی کافی مراد آبادی جس کا نسب بھی امام حسین سے ملتا تھا اور جس کا سلسلہ طریقت بھی امام حسین سے ملتا تھا، جب ان کو کہا نا کہ تجھے پھانسی دی جا رہی ہے، آخری خواہش کیا ہے؟ وہ کہا آخری خواہش تو دو ہی ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے دو، اللہ کو راضی کروں، اور ایک نعت لکھنے دو، رسول اللہ کی تعریف کروں۔ اور نعت لکھی، پھانسی کے پھندے میں نعت لکھی جاتی ہے۔ ارے تقریر میں لوگ بات کرنے لگتے ہیں تو مضمون نکل جاتا ہے، ہم کہتے ہیں چپ رہو ذرا سا، مضمون ذہن سے نکل رہا ہے، لیکن وہاں تو نئی نعت لکھی جا رہی۔ کون سی نعت؟ میں نے پہلے ہی پڑھا تھا، دیکھیے کیسا حسینی تھا وہ، کیسا مولائی تھا وہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کمخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و پاک میں کوئی ککا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور مولائی کی آواز سنو پھانسی کے پھندے کے قریب سے، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ اور کہتے سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک
नात हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। ये बहादुर लोग हुसैनियों में पैदा हुए, इसलिए अब हुसैनियत को जिंदा नहीं होने देना चाहते, नशे में डालना चाहते हैं, शराब में डालना चाहते हैं, जुओं में डालना चाहते हैं। मेरी कौम के जवानों, अगर तुम्हें अपने मुल्क से, अपनी मिल्लत से, अपनी कौम से, अपने इस्लाम से, अपने मसलक से, अपने मजहब से अगर तुम्हें मोहब्बत हो, खुदा के लिए नशे से निकलो। जो हुसैनी शरबत हुसैन पीता है, फिर वो शराब को हाथ कैसे लगा सकता है, वो जुए को हाथ कैसे लगा सकता है, वो नशे को हाथ कैसे। आओ तौबा कर लो, बाबा ताजुद्दीन की जमीन पे तौबा कर लो। हाँ, अगर तुम्हें नशा ही करना है, का तो कहीं खत्म करनी पड़ेगी। हर जगह कहता हूं, अगर नशा ही करना है तो आओ फिर हम सब मिलकर एक नशा करते हैं, और वो नशा बहुत खूबसूरत है। वो नशा, अल्लाह अकबर, यजीद वाला नशा मत करो, इमाम हुसैन वाला नशा करो। दोनों में फर्क क्या है? चलो नशा ही करना है तब चलते ही है, चलते हैं दोनों नशा। हम दोनों नशे के कायल नहीं हैं, क्योंकि हम सुलह कुल्ली नहीं। जो हक और बातिल दोनों का कायल हो उसे सुलह कुल्ली कहते हैं, जो सिर्फ हक का कायल हो उसे अहले हक कहते हैं। यजीद वाला नशा नहीं करना। कितने लोग आज अल्लाह की कसम उठाकर वादा करते हैं, ना नशा करेंगे ना नशा करने देंगे। इमाम हुसैन के नाम पे हाथ उठा के आज गवाही दो। हम सबको दीन का मुबल्लिग बनना है। सितारों के आगे जहां और भी है, हाथ उठा के रखो सितारों के आगे जहां और भी है। अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। हम गंदगी पे बैठने वाले कौवे नहीं, हम बुलंदी तोड़ने वाले रसूलुल्लाह के शाहीन है, शाहीन। हम लोग न सिगरेट पिएंगे, न हम लोग एमडी की तरफ जाएंगे, न हम लोग किसी और नशा, हत्ता के हम हुक्के का भी बाइकाट करेंगे। कितने लोग हाथ उठाते हैं मुझे बताओ हुक्के का बाइकाट? कुछ लोग हाथ नीचे कर रहे हैं जरा सा। मेरी नजर बहुत तेज है भाइयों। हाँ, ये न समझना मुझे अभी अल्हम्दुलिल्लाह चश्मा नहीं लगा है, पंजतन की खैरात है, मेरे गौस की निगाह का सदका है। मैं सबको देख रहा हूँ, पीछे जो खड़े उनके हाथ भी मुझे दिखते हैं। बिल्कुल एंड में कुछ लोगों ने अब हाथ उठाया है, अब वो भी दिख रहा है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बोलो वादा करते हो हुक्के का भी बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। सब बंद करो, आज से बंद होगा इंशाअल्लाह। चलो गुटखा भी बंद करो। गुटखे के लिए कौन हाथ उठाते? चलो उठाओ। पंजतन के नाम पे हाथ उठवा रहा हूं। गाजी अब्बास के परचम को सलाम करने वालों, मेरा गाजी तुम्हारे हाथों को सलामत रखे। एक फकीर की आवाज पे तुम सब लब्बैक करो। जरा एक बार उठा करके बताओ कितने लोग आज गुटखे से भी तौबा करते हैं? गुटखा बंद करते हो इंशाअल्लाह। गुटखा सिगरेट तक, सिगरा हुक्के टुक्का, फिर नशे तक ले जाता है, बंद कर दो। चलो बात खत्म करो। क्या यजीद का नशा अलग, इमाम हुसैन का नशा? सबको पता है मैं क्या कहने वाला हूं। यजीद वाला नशा नहीं करेंगे, इमाम हुसैन वाला नशा करेंगे। बोलो करेंगे? आते हो नशा करने? चलो मैं खाने करबला चलते हैं। मैं कशो आओ आओ मदीने चले, मैं कशो आओ आओ मदीने चले, दस्ते शाकी ये कौसर से पीने चले। याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली ये सब जाम भर जाएंगे। यजीद वाला नशा अल्लाह अकबर शराब का नशा है, हुसैन वाला नशा इश्क मुस्तफा का नशा है। यजीद जान बचाता है, दीन कुचलता है, हुसैन दीन बचाते हैं, जान लुटाते हैं। अल्लाह अकबर। यजीद को दुनिया का नशा था, मेरे हुसैन को इश्क मुस्तफा का नशा है। अल्लाह अकबर। आओ आओ हम सब भी आशिक रसूल हो जाए, हम सब भी मस्ताना इश्क के मैखार हो जाए। आओ ऐसे आशिक बने। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल की विसाल की तारीख अभी जल्दी गुजरी है। अल्लाह अकबर। ये नशा बिलाल को होता है तो बिलाल के चर्चे आसमान वालों में हो जाते हैं। ये नशा उवैस को होता है तो उवैस से जो है वो सहाबा दुआ करवाते हैं। आओ सब आशिक रसूल इतने बागैरत बनो। या रसूल अल्लाह, अब आपसे इश्क हुआ तो किसी लड़की की तरफ नहीं देखे, क्योंकि इश्क बागैरत होता है, इश्क बेगैरत। यहां के बहुत करीब के एक आशिक रसूल है, हजरत मौलाना सईद एजाज कामतवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने एक शेर कहा था, मुझे बड़ी पसंद है उनकी शायरी, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। कहते हैं, कौसर की जानिब
ہم نہیں تکبئی کوثر کی جانب کوثر کی جانب ہم نہیں تکبئی ہمیں دے ہو نینن کا جام اے پیارے نبی یا رسول اللہ اگر آپ آنکھوں کا جام دو ہم کوثر کی جانب تکنے والے بھی نہیں. اسی کو امام اہل سنت نے بڑے پیارے انداز میں کہا جہاں سے مولانا سید اعجاز صاحب نے جب اخذ کیا کہتے ہیں شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. میرے بھائیوں اگر تم نے نشہ چھوڑ دیا نا حضور کی توجہ تمہاری طرف ہوگی جیسے بشر حافی کی طرف ہوئی تھی. لوگ کہتے ہیں نشہ نہیں چھوڑ سکتے. میں کہا جھوٹ ہے یار. جب آدمی ماں کا دودھ چھوڑ سکتا ہے تو نشہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ شوگر ہو جائے جان بچانے کے لیے مٹھائی چھوڑتے نہیں؟ بولو جب جان بچانے کے لیے مٹھائی چھوڑ سکتے ہو تو ایمان بچانے کے لیے کڑوے گھونٹ نہیں چھوڑ سکتے؟ میں آخری میں بس اتنا کہوں گا. ہمارے پیارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ تقریر بڑھاؤ لیکن میرے بھائی ایسا نہ ہو کہ لوگ کہنے لگے کہ اب بس کر تو بہت بول چکا. الحمدللہ تقریباً 27 سال سے زیادہ ہو رہے تقریر کرتے کرتے آج تک میرے غوث کا کرم ہے کسی نے نہیں کہا بس کر. یہ کرم ہے میرے مرشد کا کیونکہ لوگ جتنا ٹائم دیتے میں اس سے پہلے ختم. لیکن ابھی تو بابا تاج الدین کی سرپرستی ہے. تاج الاولیاء جس محفل پہ چھا جائے پھر اس محفل کا رنگ میں ایسے ہی مزہ ہے. بھائیو روزانہ اتنا مجمع ملتا ہے اس سے کم بھی ملتے اس سے زیادہ بھی ہوتے. اللہ کا شکر ہے لاکھوں میں بھی بولتا ہوں لیکن مجھے مزہ وہاں آتا ہے جہاں کوئی اللہ والا بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے. ہاں کیونکہ ان کی نظر پڑ جائے تو پھر انسان وقت کا امام بن جائے. لیکن کہیں نہ کہیں تو ختم کرنا پڑے گا. میری گزارش ہے جوان نشہ بند کریں. نشہ کرنے والوں کی صحبت میں بھی مت بیٹھو. تم طے کر لو کہ مجھے نشہ چھوڑنا ہے. جب مٹھائی 1 منٹ میں چھوڑتے ہو نا ڈاکٹر نے کہا شوگر ہوئی بس اسی منٹ سے مٹھائی ختم. وہ لوگ کرتے ہو جان بچانے ایمان بچانے کے لیے نشہ. ارے جو نشہ کرتا ہے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا بلکہ ڈر ہے کہ نشہ کرنے والا مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. نشہ کرنے والا جب اپنی قبر سے اٹھے گا حدیث ہے یا تو سور کی شکل لے کے اٹھے گا یا تو بندر کی شکل لے کے اٹھے گا. نشے کا بائیکاٹ کر نشے کا بائیکاٹ تمہاری ذمہ داری. میرے بھائی تم جوان ہو جوان چاہے نا تو دریا کا رخ موڑ سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے تم سب حسینی جوان ہو. مجھے فخر ہے تم سب حسینی. تم پہ فخر ہے. اگر تم چاہو تو امام حسین کے نام پر ابھی لڑکیوں کی دوستی چھوڑ دو. ابھی ناجائز تعلقات کو بلیک لسٹ میں ڈال دو. آپ کہتے ہیں بڑی محبت ہے سینوں میں. اگر سینوں میں محبت ہے میرے بھائی تو تمہاری بہن سے تم پیار کیوں نہیں کر لیتے کہ یہ میری سگی بہن ہے. جس لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں اس سے پیار ہو رہا ہے بہن سے نہیں ہو رہا ہے. حسینیت کیا ہے؟ بہن سے پیار کرو. حسینیت کیا ہے؟ بہن سے پیار کرو. اور مولا حسین کی بہن بھی کیسی بہن؟ 2 منٹ 2 منٹ یاد آ گئی میرے میرے مولا حسین کی امی تو سن لیا بہن بھی سن لو. میری بہنیں یہاں موجود ہیں ایمان کے رشتے کی بہن بیٹیاں موجود ہیں. آج دن میں چلی ولیموں میں چلی شادیوں میں چلی پکچروں میں چلی پارکوں میں چلی اور تم بھی لے جاتے ہو. شرم نہیں آتی تم؟ ہنسنے کی بات نہیں. جو مذہب جو مسلک عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دیتا اس مذہب کی عورتیں بیوٹی پارلر میں کیسے دکھ رہی ہے؟ وہ مذہب کی عورتیں مہندی لگانے کی کلب میں کیسے دکھ رہی ہے؟ وہ مذہب کی عورتیں پارکوں میں گھومتے کیسے دکھ رہی ہے؟ وہ مذہب کی عورتیں عاشورہ کے دن کے میلے میں کیسے دکھ رہی ہے؟ تم حسینی ہو نا. آؤ حسینیت بہن کیسے؟ حسینیت میں بہن کیا ہے؟ امام حسین کے 2 وزیر ہیں. 2 وزیر. دائیں جانب والے وزیر کو عباس علمدار کہتے ہیں اور بائیں طرف والے وزیر کو
सैयदा ज़ैनब कुबरा कहते हैं। किसी दिन मुझे याद दिलाना, पूरी तकरीर सैयदा ज़ैनब पे करूंगा तो लोग ताना देना भूल जाएंगे। मुसलमानों में तो बेटी कैद में रखने वाली। मैंने कहा करबला का कायद करबला में सो गया, पूरा काफले की आबरू बचाकर जो सही सलामत ले गई है उसे ज़ैनब बिन्ते फातिमा कहते हैं। हमारी बेटियां इतनी बहादुर है, हमारे बेटों के बहादुरी का अंदाजा तुम कहां लगाओगे? इसीलिए तो नशे में तुम धकेल रहे हो। हमारी कौम को नशे से निकलने तो दो, फिर तुम्हें पता चलेगा दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में दश्त को दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। कौन सैयदा ज़ैनब पैदा हुई, नबी ने अज़ान दी। कौन सैयदा ज़ैनब पैदा हुई, नबी ने इकामत पढ़ी। कौन सैयदा ज़ैनब पैदा हुई, नबी ने ज़बान मुंह में डालकर घुट्टी दी। कौन सैयदा ज़ैनब? मौला अली ने पूछा आपका नाम क्या रखना? का मेरी बड़ी बेटी का इंतकाल हो गया है ज़ैनब बिन्ते मोहम्मद का, उसी के नाम पे मैं इसका नाम ज़ैनब रखता हूं। ज़ैनब नाम नबी को इतना पसंद था, नबी के घर में 4 ज़ैनब थी, 2 बीवियां, 1 बेटी 1 नवासी। ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा, ज़ैनब बिन्ते जहश बीवियां, ज़ैनब बिन्ते मोहम्मद बेटी और ज़ैनब बिन्ते फातिमा नवासी। ये ज़ैनब में क्या रखा है? ज़ैनब में क्या रखा है? उलमा की तवज्जो। ज़ैनब क्या है? ज़ैनब अगर अरबी इजाफत से आप लेंगे तो ज़ैनब का मतलब होता है बाप की जीनत, बाप का सिंगार, बाप की सजावट। शाम से सैयदा की तवज्जो हो जाए। ज़ैनब पाक की, औनो मोहम्मद की अम्मी की, मेरे मौला अली की जीनत की, बाप की जीनत, बाप का सिंगार। अरे मेरी बेटी मेरा सिंगार, तुम्हारी बेटी तुम्हारा सिंगार। ज़ैनब किस बाप का सिंगार है? जो फातिह खैबर, साकी शीर और शरबत, कसीम जन्नत और जहन्नम, ऐसे बाप का सिंगार है जिसके लिए हुजूर दुआ करते अल्लाह जब तक अली को ना देख लूं उस वक्त तक मुझे दुनिया से मत उठाना। और फारसी इजाफत से देखो ज़ैनब तो मतलब होता है हर ऐब से पाक। अली के घर की बेटी ऐबों से पाक। और अगर लुगत देखो लिसानुल अरब, लिसानुल अरब में लुगत में ज़ैन का मतलब क्या होता है? अज़ैन खिलाफुश्शैन, अज़ैन खिलाफुश्शैन, यानी जो बुराइयों के खिलाफ हो उसी को ज़ैनब कहते हैं। आखिरी बात सैयदा ज़ैनब के हवाले से फिर 2 जुमले खत्म। सैयदा ज़ैनब 5 साल की उम्र में कुरान की हाफिजा हो गई थी। कूफा में सबसे पहले जिसने कुरान का दर्स दिया उसे सैयदा ज़ैनब कहते हैं। कभी दिन के वक्त घर से बाहर नहीं निकली। आज भी ज़ैनब का खुतबा कूफा के दरो दीवार को चैलेंज कर रहा है। आज भी खुतबा ज़ैनब दमिश्क के दरबार को अल्लाह अकबर बार बार और हर बार शर्मिंदा कर रहा है। वो सैयदा ज़ैनब बिन्ते फातिमा दिन के वक्त पर्दे की इतनी पाबंद थी, सानिए ज़हरा थी, कभी दिन के वक्त घर के बाहर नहीं निकली। जब रात के वक्त नाना के मज़ार पे सलाम करने जाती तो रात के वक्त जाती। बहनें सुनने, मेहंदी लगाने के लिए काफिर फासिक फाजिरों नामहरमों तो जाने वाली बेटियों गैरत कर लो, फिल्मों में तक जाने वाली बेटियों गैरत कर लो, पार्कों में घूमने वाली बेटियों गैरत कर लो। सैयदा ज़ैनब दिन के वक्त कभी नाना के मज़ार पे सलाम पेश करने नहीं गई, रात के वक्त जाती थी। किस शान से जाती थी? हवाला याद रख ले। डॉक्टर आयशा अब्दुल रहमान अपनी किताब में लिखती है कि जब सैयदा ज़ैनब नबी के मज़ार पे सलाम करने जाती थी, किस शान से जाती थी? किस शान से? आगे आगे मौला अली चलते थे, दाएं इमाम हसन, बाएं इमाम हुसैन और पीछे उनके शौहर अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार। इस प्रोटोकॉल में रात के वक्त, इस सिक्योरिटी में रात के वक्त नाना के मज़ार पे सलाम पेश करने जाती है।
آگے آگے فاتح خیبر، دائیں بائیں جوانان جنت کے سردار، اور پیچھے پیچھے شوہر نامدار ابو المساکین حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، ان چاروں کے ساتھ جب جاتی ہے، جیسے ہی مسجد نبوی میں قدم رکھتی ہے، مولا علی مسجد کے خادموں سے کہتے ہیں خبردار، چراغ بجھا کر مسجد میں اندھیرا کر دو۔ لوگ کہتے ہیں مولا آپ آئے مزار رسول پہ، اندھیرا کیسے کریں؟ تو مولا کہتے ہیں اکیلا نہیں آیا ہوں، بیٹی کو ساتھ میں لے کر آیا ہوں، مسجد میں اندھیرا کر دو تاکہ اگر کوئی اچانک بھی سلامی کے لیے آئے تو میری بیٹی کے وجود پر کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ یہ نبی کا گھر ہے، یہ سید کون اس گھرانے کی جو ہے وہ مثال لائے گا میرے بھائی؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا ایسے پاکیزہ لوگ پیدا نہیں ہونے دینا چاہتے، اس لیے آپ ہمارے معاشرے میں نشہ پرموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آخری میں ہاتھ جوڑ کر اپنی قوم کے سیاسی لیڈر، سماجی حضرات، مالدار طبقے سے کہتا ہوں، غریبوں کو تو روکنا آسان ہے، وہ ہم پہ چھوڑ دیں۔ غریبوں کو روکنا آسان ہے، وہ ہم پہ چھوڑ دیں، لیکن یزیدوں کو روکنے کے لیے کوئی بڑا چیزا چاہیے۔ ہم گلی گلی کوچے کوچے تقریر کر کے نشے کے خلاف مہم چلائیں گے، ہماری قوم ہماری اتنی بات مانتی ہے کہ ہم چند دن میں ان غریبوں کو سمجھا لیں گے، ان سے توبہ کر، ہمیں بہت ہنر آتے توبہ کروانے کے۔ نبی کا نام دیں گے میری قوم پگھل جائے گی، صدیق کا نام دیں گے میری قوم واپس آ جائے گی، فاروق اعظم کا واسطہ دیں گے میری قوم لوٹ آئے گی۔ ان بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے جانا ہمارے لیے بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا، میں گھمنڈ نہیں کر رہا ہوں، قرآن نے کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو نصیحت کرو، نصیحت کرنا ان کو فائدہ دیتی۔ ہمارے یہ جوان، آپ جس چیز سے چاہو میں ابھی آپ کے سامنے توبہ کرواتا ہوں، ابھی کریں گے، سچی کریں گے۔ اگر ان کو بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے، آپ مجھ سے کہیں مجھے اپنی قوم پہ اتنا ناز ہے، جگہ نہیں ہے، پھر بھی 1 سیکنڈ میں بٹھانے کا منظر دکھا سکتا ہوں، ابھی کہوں گا نہیں، لیکن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کر سکتے۔ آپ ان سے خون کا عطیہ لینا چاہیں، میں ابھی ان سب کو روک کر کے ان کا خون نکلوا کر کے تمہیں دے سکتا ہوں۔ ان سے چندہ کروانا چاہیں، میں ان کی گھڑیاں اور ان کے زیورات ابھی اتروا سکتا ہوں، کیونکہ یہ میری قوم نبی کے آل سے، نبی کے علماء سے بہت محبت کرتے ہیں، ہمیں ناز ہے، ہم اپنی قوم سے جو چاہیں کر۔ فضل حق نے یہی تو کیا تھا، کافی نے یہی تو کیا تھا، ہم اپنی قوم کو بہت چاہتے ہیں، ہماری قوم ہم کو بہت چاہتی ہے، ورنہ سیاسی جلسوں میں 4 گھنٹے اس طرح کھڑا کر کے کسی کو بتاؤ، سیاسی جلسوں میں لوگ پیسہ لے کے جاتے ہیں، پھر بھی اس انداز سے دیوانگی نہیں ہوتی۔ یہ صرف ہمارے جلسوں کی شان ہے کہ 14 صدیوں کے بعد یہ دیوانگی ہے۔ لیکن میری گزارش یہ ہے اپنی قوم کے پولیس سے، اپنے سیاسی لیڈروں سے، اپنے سماجی، کہ ہم ان کو تو توبہ کرا لیں گے، لیکن اصل مسئلہ ان یزیدوں کا ہے جو لوگ نشہ بیچتے ہیں، جو نشہ بیچتے ہیں وہ غریب لوگ نہیں ہیں، وہ بہت سفید کپڑے پہن کے، بن ٹھن کے، سونے کی چین اور انگوٹھیاں پہن کے گھر سے نکلتے ہیں، وہ علماء کو موچتے نہیں ہیں، وہ تو علماء کو 2 کوڑی کا مولوی کہتے ہیں۔ ان کو روکنے کا کام آپ کا ہے، آپ ان یزیدوں کو روک دیں، ان حسینیوں کو نشے سے 1 منٹ بھی ہم روک لیں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا سب نے توبہ کی کہ نہیں؟ ایک بار پھر منظر دکھائیے، اللہ کو گواہ بنا کر کون کون آج نشے سے توبہ کرتا ہے بتاؤ، ناجائز تعلقات سے کون کون توبہ کرتا ہے بتاؤ، دیکھ رہے گٹکے سگریٹ اور حقے سے کون توبہ کرتا ہے بتاؤ، دیکھ لو یہ منظر دیکھ لو، اور کسی چیز سے توبہ کروانا ہو تو بھی۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو طبقہ ہمارے قریب نہیں ہے، پولیس والے ان کو لگام ڈالیں، حکومت ان کو لگام ڈالے نا، بااثر لوگ ان کو لگام ڈالے نا۔ اگر نشہ بکنا ختم ہو جائے گا تو نشہ ہونا بھی ختم ہو جائے گا۔ نشہ بکنا ختم ہوگا تو نشہ ہونا بھی ختم ہوگا۔ امام حسین یزیدیوں سے لڑنے نہیں گئے تھے، امام حسین یزید سے لڑنے گئے تھے، لیکن وہ نامرد آیا نہیں، پھر بھی حسین پاک نے اس کو کچل دیا، کیونکہ امام جانتے تھے کہ ایک یزید پوری قوم کو برباد کرتا ہے،
تو یہ جو وقت کے یزید ہے، جو دولت کے نشے میں، مال کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں نشہ بیچتے ہیں، وہ غریب لوگ نہیں ہیں، مفلس لوگ نہیں ہیں، وہ قادری، چشتی، نقش بندی نہیں ہے، وہ نفس بندی لوگ ہیں جہاں تک ہماری رسائی ہوتی ہے۔ سلامت رہے پیارے بھائی، آپ بھی، راجہ بھائی آپ بھی، صوفی صاحب آپ سب بھی سلامت رہیں۔ 5 منٹ کا حکم اور ہے، بڑی نماز، سلامت رہیں آپ لوگ بھی، سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو نشہ بیچنے والوں کو